مبسملا وحامدا ومحمدا مصليا ومسلما محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأولاده وبارك وسلم۔ حافظ صاحب نے جب نعرہ لگوایا تو مجھے لگ رہا تھا کہ حافظ صاحب کا جوش آج کم ہے اور آپ کا جوش زیادہ ہے، سبحان اللہ، لیکن درود پاک پڑھنے میں مجھے آواز کم آئی ہے۔ درود پاک بآواز بلند پڑھے۔ السلام اصل گفتگو کی طرف جانے سے پہلے میں درود پاک کے بارے میں گزارش کر دوں۔ درود پاک کی حقیقت کیا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ہمارے درود پاک کی ضرورت اور نہ اس درود پاک کے ذریعے حضور کے درجات میں کچھ بلندی، ان کی عزتیں عظمتیں ہر پل بڑھ رہی ہیں۔ اور آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں درود پاک کا حکم دیا تو اس پل کیا فرمایا؟ فرمایا میں اور میرے فرشتے تو بھیج رہے ہیں، تو جب بھیج رہے ہیں تو ہم کیا فرشتوں سے بڑھ کے بھیج لیں گے؟ اور بالفرض ہم فرشتوں سے بڑھ کے بھی بھیج لیں تو ذات خداوندی کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ فرشتے بھیج رہے ہیں، تو بھیج رہا ہے، ہم بھیج کے کیا کریں گے؟ یہ ہر ہوش مند کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، فرشتے بھیج رہے ہیں، تم بھی بھیجو۔ یا اللہ فرشتے بھیج رہے ہیں، کوئی کمی ہے؟ اور بالفرض فرشتوں کے بھیجنے میں کوئی کمی ہو تو جب تو بھیج رہا ہے تو کون سی کمی ہے؟ ہمیں بھیجنے کی کون سی ضرورت ہے؟ تو اس سوال کا جواب اہل علم نے یوں دیا کہ اصل میں درود پاک نور کی کرنیں ہیں، درود پاک نور کی شعائیں ہیں۔ ذات مصطفیٰ ایک آئینہ ہے، اس ذات کو درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس ذات کا رب اس ذات پہ ہر لمحہ ہر لحظہ رحمتوں کی بارش برسا رہا ہے۔ تو پھر ہم درود کیوں بھیجیں؟ ہم اس لیے بھیجیں کہ یہ درود نور کی کرنیں اور نور کی شعائیں ہیں۔ ذات مصطفیٰ ایک آئینہ ہے۔ رب جانتا تھا، جانتا ہے کہ میرے حبیب کے امتی اپنے کردار کی وجہ سے تاریکیوں میں جا کے پڑیں گے، اندھیروں کا شکار ہو جائیں گے، ان کے اعمال اتنے خراب ہو جائیں گے کہ وہ لوگ اندھیروں کی گھپ اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ اب ان گھپ اندھیروں میں سے ان کو کیسے نکالا جائے، وہ کیسے نکلیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا کردار کچھ بھی ہے، تم میرے حبیب پر درود بھیجو، یعنی نور کی کرنیں بھیجو، نور کی شعائیں بھیجو۔ اس ذات کو نور کی کرنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ذات ایک آئینہ ہے۔ جب تم اپنی جانب سے نور کی کرنیں، نور کی شعائیں اس ذات کی جانب روانہ کرو گے، یہ آئینہ ہے،
آئینہ نور کی کرن کو پاس نہیں رکھتا، منعکس کر کے واپس لوٹاتا ہے اور اپنی قوت اور طاقت کے حساب سے اس کو بڑھا چڑھا کر واپس لوٹاتا ہے۔ تم نور کی کرن اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی قدرت کے مطابق اس آئینے کی جانب بھیجو گے، یہ آئینہ اپنے اجلے پر، اپنی شفافیت اور اپنی قوت، اپنی طاقت کے مطابق یہ اس کرن کو واپس لوٹائے گا۔ جب وہ کرن واپس تمہارے پاس آئے گی تو تمہارے اعمال کی وجہ سے جس تاریکی کا تم شکار ہو چکے تھے، یہ کرن تمہیں اس تاریکی سے نکال کے روشنی میں لے آئے گی۔ یخرجہم من الظلمات الی النور کا مفہوم یہ ہے، تم درود بھیجو گے، تمہارے اعمال کی تاریکیاں مٹ جائیں گی، تم گھپ اندھیروں سے نکل کر اجالے اور روشنی کے اندر آ جاؤ گے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، یہ درود ہمارے لیے ہے۔ پتہ چلے نمازیں آج 5 پوری پڑھی ہیں، نہیں فجر رہ گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، زور پہ فلاں کام میں مصروف ہو گئے تھے، جی دکان پہ بیٹھے تو 1-2 گاہکوں کو جھوٹ بول کے بھی تھوڑا سا سامان بیچ ہی دیا تھا، 1-2 اور جگہ پر ہمیں وعدہ خلافی کی ضرورت پڑ گئی تھی، تھوڑا بہت ہم نے پڑوسی کو بھی پریشان کر لیا تھا، تھوڑی والدہ کی نافرمانی بھی کر لی تھی، تھوڑا بیوی کو بھی تنگ کر لیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اندھیروں اور تاریکیوں کے اندر دھکیل دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام کرتے رہنا چاہیے، معاذ اللہ، اللہ رب العالمین کی ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کریم ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے، اچھائیوں کی توفیق عطا فرمائے، لیکن رب چاہتا ہے کہ تمہارے اعمال کے اندھیرے اور تاریکیاں تم پر ہمیشہ نہ رہیں، تم واپس نکلو، باہر نکلو۔ باہر کیسے نکلیں؟ ہمارے اعمال تو بڑے شدید تاریک ہیں، اس کے لیے بڑی طاقت والی روشنی کی ضرورت ہے۔ نیکیاں تھوڑی ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو روشنی زیادہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ویسے روشنی زیادہ نہیں کما سکتے، تھوڑی سی روشنی میرے حبیب کے پاس بھیج دو، تم تھوڑی بھیجو گے، وہ اپنی طاقت کے حساب سے تمہیں واپس کریں گے۔ یہ تمہاری تھوڑی بھیجی ہوئی جب واپس لوٹے گی تو تمہیں گھپ اندھیروں سے نکال کر اجالے کے اندر کھڑا کر دے گی۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ہر طرح سے اور ہر انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش فرمائی، ہمیں سمجھایا، ڈرا کر بھی اور لالچ دے کر بھی، سمجھا کر بھی اور قصے سنا کر بھی۔ میں نے ایک نشست پہلے رمضان مبارک سے پچھلی نشست میں نے اصحاب اخدود کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ واقعہ مشہور ہے، قصہ مشہور ہے، اس کو اپنی اس محفل میں ہم دہراتے ہیں اور اس قصے کے ذریعے رب ہمیں جو سمجھانا چاہ رہا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو قصے بیان کیے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ان کے قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ان کا قصہ سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا ٹائم پاس ہو جائے، تم بور ہو رہے تھے قصہ سنو دل بہلاؤ، نہیں، قصہ سنو اور سمجھو کہ یہ اللہ کے بندے، ان اللہ کے بندوں نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو
راضی کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا اور بدلے میں رب نے انہیں کن عزتوں سے نوازا۔ یہ قصہ ہے اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف، اصحاب کہف، کہف بولتے ہیں غار کو۔ ایک ہے قاف، قرآن عظیم کی ایک سورت سورہ قاف ہے اور ایک کہف ہے۔ تو قاف تو الگ ہے، جیسے حروف تہجی میں آتا ہے فا قاف کاف لام میم نون واو، یہ قاف اور ہے، قاف قلم، قاف قینچی، یہ قاف اور ہے۔ سورہ کہف 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں آ کے مکمل ہوتی ہے۔ کہف کے معنی ہے غار۔ غور کیجئے اس قصے میں، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی خاص قسم کا اخبار، خاص قسم کا ٹی وی چینل کسی خبر کو رپورٹ کرتا ہے تو اس ٹی وی چینل کا اس خبر کو رپورٹ کرنا یہ اس خبر کی اہمیت کی علامت ہوتی ہے۔ ورنہ خبریں تو ہر وقت بنتی ہیں۔ آج ہمارے گھر میں روٹی لیٹ ہو گئی، یہ بھی ایک خبر ہے۔ سالن میں نمک زیادہ تھا، یہ بھی ایک خبر ہے۔ روٹی کچی تھی، یہ بھی خبر ہے۔ تو اب یہ خبریں تو ٹی وی چینل سے نہیں دیں گے۔ خبر جب ٹی وی چینل دے گا یا کوئی اچھا اخبار دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہے۔ یہ جملہ فقط سمجھانے کے لیے کہا، سارے ٹی وی چینل اور سارے اخبار مل جائیں، اللہ کا کلام پھر اللہ کا کلام۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضل کلام اللہ علی کلام خلقہ کا فضل اللہ علی سائر خلقہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا رب کی کلام کی فضیلت ساری مخلوق کے کلام پر ویسی ہی ہے جیسی رب کی فضیلت ساری کائنات پر ہے۔ ساری کائنات مل جائے پھر بھی مخلوق ہے وہ رب ہے۔ ساری کائنات کی گفتگو مل جائے تو یہ مخلوق کی بات ہے، وہ رب کی بات ہے، وہ خالق کی کلام ہے، وہ مالک کی کلام ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مالک کوئی قصہ بیان کرتا ہے، دنیا میں واقعہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے وہ ٹی وی چینلز پر نہیں چھوڑا، وہ مورخین پر نہیں چھوڑا، وہ محدثین پر نہیں چھوڑا، وہ مفسرین پر نہیں چھوڑا، اس قصہ کو اپنی اس کتاب میں بیان کیا جو قیامت تک ہر محراب سے جس کی آواز آئے گی، ہر منبر پہ جس کی تلاوت ہوگی، نماز میں اور نماز سے باہر جس کی تلاوت ہوگی، اولیاء تلاوت کریں گے، صحابہ تلاوت کریں گے، مسلمان تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العالمین جب اس کتاب میں کسی قصہ کو بیان کرتا ہے، یہ بیان کرنا ہی اس قصے کی اہمیت ہمیں سمجھا دیتا۔ قصہ کیا تھا؟ میں اختصار کرتا ہوں تاکہ وقت کے اندر میں بات کو مکمل کر سکوں۔ غور کیجئے، اللہ کریم خود فرماتا ہے انہم فتیہ، جو یہاں پر اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں، میرا مخاطب خصوصی طور پر وہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو جوان ہیں، میں بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہوں، ویسے 40 پلس ہو گیا ہوں، تو ہم ہمیشہ اپنے آپ کو جوانی سمجھتے رہتے ہیں، اسی لیے ڈاڑیاں سفید ہو جاتی ہیں تو کالا کولا ہیئر کلر لگا کے آ جاتے ہیں، جوان بننے کی کوشش۔ تو اس لیے جو جوان ہیں وہ تو ہیں، جو جوان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ غور کریں۔ اللہ رب العالمین اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا انہم فتیہ،
انہم فتیہ آمنوا بربہم. دیکھو یہ قصہ جوانوں کا قصہ ہے. یہ سبحان اللہ. یہ قصہ ان جوانوں کا قصہ ہے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے, جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے. سوال یہ ہوتا ہے, میں نے عرض کی فقط قصہ نہیں ہے, رب جو سمجھانا چاہ رہا ہے اس پر بھی غور کریں. رب کریم قصے کی ابتدا میں یہ فرما رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم. سنو, یہ چند جوانوں کی بات ہے. وہ جوان اپنے پروردگار پہ ایمان لے آئے تھے. اللہ رب العالمین کو ان جوانوں کی ادا اتنی پسند آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری داڑھی سفید ہوگی تو جب معاشرے میں ہمارا نام ہوگا. یہ بات نہیں ہے. داڑھی سفید ہو یا داڑھی کالی ہو, عمر 20 سال ہو یا 70 سال ہو, فیصلے عمر پر نہیں ہوتے, فیصلے کردار پر ہوتے ہیں. بعض اوقات جوانوں کا کردار رب کو پسند آتا ہے, رب ان کے کردار پہ پوری صورت نازل فرما دیتا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. انہم فتیۃ, وہ جوان تھے. میرے جوان بھائیوں, نوجوان بھائیوں, ان جوانوں نے کون سا ایسا کام کیا, ان جوانوں کی کون سی ایسی خاص عادت تھی کہ اللہ رب العالمین کو ان کی ادا پسند آئی. اللہ کریم نے قرآن عظیم میں ان کے واقعے سے متعلق پوری صورت اتاری. ان کا پورا قصہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا. ادا کون سی تھی؟ ادا اس ایک جملے نے بیان کر دی. فرمایا انہم فتیہ آمنوا بربہم. تھے جوان لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی بصیرت کو روشن کر دیا, ان کے دماغ و دل کے چراغ کو روشنی عطا فرمائی. ارد گرد ہر طرف کفر کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. کافروں کے بیچ بیٹھ کر بوڑھے کافر تھے, جوان کافر تھے, ادھیڑ عمر کافر تھے, لیکن ان کے بیچ یہ چند جوان تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی بصیرت کو روشن کیا تو کافروں میں بیٹھ کر آمنوا بربہم, یہ اپنے پروردگار پہ ایمان لے آئے. اللہ رب العالمین کو ان کی ادا پسند آ گئی. ہوا یوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری, میرے جوان بھائیوں میں آپ کو مخاطب بنا رہا ہوں, اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑوں کے مشورے اور جوانوں کے کردار کی ضرورت ہے. مالک کریم اس واقعے میں ہم کو یہی بات سمجھا رہا ہے کہ جوان, نوجوان, ان کا معاشرے میں ایک امتیازی کردار ہوا کرتا ہے. نوجوان بگڑ گیا تو نوجوان جو تباہی کرتا ہے وہ بوڑھا نہیں کر سکتا. نوجوان راہ راست پہ آ گیا تو نوجوان معاشرے کی بہتری کے لیے جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ بوڑھا نہیں کر سکتا. اس لیے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانی میں اپنا قبلہ درست کر لیں, اپنا رستہ ٹھیک کر لیں. مشورہ بڑوں کا ہو, سوچ بڑوں کی ہو, دعا بڑوں کی ہو, برکت بڑوں کی ہو, لیکن کردار جوانوں کا ہو تو معاشروں کے رنگ بدل جایا کرتے ہیں. بڑے اس معاشرے کا بیکار حصہ نہیں ہے. نوجوان یہ بھی نہ سمجھے, یہ بھی بڑی پریشانی کی بات ہے. نوجوان اتنی بات سنتے کہتے میں نے تو ابا کو پہلے بھی کہا تھا, اب آپ کا دماغ کام نہیں کرتا, ابا آپ سٹھیا گئے ہو. یہ بات نہیں ہے. مشورہ بڑے کا چلے گا, سوچ بڑے کی چلے گی, فکر بڑے کی کارگر ہے, لیکن کردار تیرا, اس لیے کہ جو بڑا شخص ہے وہ سوچ کی پختگی کو پہنچ چکا ہے, سوچ کا تجربہ اس کو حاصل ہو چکا ہے, لیکن بدن کمزور ہو چکا ہے, بدن کی طاقتیں جواب دے چکی ہیں. معاشرے کی اصلاح میں, اصلاح کے لیے جن جذبات کی ضرورت ہے, فکر کی پختگی ہے, لیکن جذبات میں وہ اشتعال نہیں ہے. جن جذبات کی ضرورت ہے وہ جذبات نوجوانوں کے پاس موجود ہیں.
وہ قوت نوجوانوں کے پاس موجود ہے، وہ طاقت نوجوانوں کے پاس موجود ہے۔ اس لیے رہنمائی بڑوں کی لیجیے اور محنت اور کوشش نوجوان کیجیے۔ اگر یہ دو باتیں مل جائیں، بڑے تو رہنمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ضرورت ہے کہ نوجوان اس معاشرے کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں، اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آج نوجوان کردار ادا کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو اگلی نسل حالات اور دیکھے گی اور حالات بہتر دیکھے گی۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ۔ ہوا یوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک حواری اس علاقے میں آیا جس علاقے کے یہ لوگ تھے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ علاقہ کون سا تھا، میں اس اختلاف کی تفصیلات میں جانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس علاقے کی جانب آیا جو بادشاہ ہے دقیانوس، مشہور دقیانوس ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اختلاف ہے اس میں بھی۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن علماء اسلام کی اکثریت نے کہا کہ یہ اصحاب کہف والا واقعہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جلد واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری، حضور کے تو صحابہ ہیں جی، کہیے سبحان اللہ، حضور کے صحابہ اور حضرت عیسیٰ کے حواری۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے بعض حواری ابھی موجود تھے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے گئے ہوئے بہت زیادہ دور نہیں گزرا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک حواری اس شہر میں اس نے آنا چاہا۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو شہر کے دروازے پر ایک بت نصب تھا۔ شہر کے اندر وہ آ سکتا ہے جو اس بت کو سجدہ کرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ شہر کے اندر وہ آ سکتا ہے جو بت کو سجدہ کرے گا، بت کو سجدہ نہیں کرے گا اسے شہر کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ میرے بھائیو، ایماندار ایسے ہوتے ہیں، اس حواری طویل سفر کر کے آیا تھا، شہر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جب اس کو یہ کہا گیا کہ اگر تم سجدہ کرو گے تو شہر کے اندر جا سکو گے، سجدہ نہیں کرو گے تو شہر کے اندر نہیں داخل ہو سکو گے، اس حواری نے کہا میں اپنے سفر کو رائے گاہ ہونا، سفر کا برباد ہونا، میں اس کو قبول کر سکتا ہوں، میں اپنے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں شہر میں نہیں داخل ہوتا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ورنہ کمزور ایمان والا ہو تو کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے، جی مجبوری ہے، نیت فلاں کر لیں گے، فلاں کر لیں گے۔ یہ نیتیں تبدیل کرنا بھی کمزور ایمان کی علامت ہے۔ حواری نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، بھائی شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ حواری محنت مزدوری کے لیے آیا تھا، جب دیکھا شہر میں نہیں جا سکتا تو شہر سے باہر ایک حجام کی دکان تھی، اس نے وہی کام شروع کر دیا۔ اس نے کہا شہر میں جاتا تو 4 پیسے فالتو مل جاتے، لیکن شہر میں جانا پڑے گا ایمان بیچ کے، ایمان سلامت رہے 4 پیسے کم کافی ہے۔ جملے پہ توجہ رکھیے، ایمان سلامت رہے 4 پیسے کم کافی ہیں۔ میرے بھائیوں، رزق حلال سے رب نے روکا نہیں ہے، رزق حلال کمائیے اور خوب کمائیے، لیکن سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے، اس کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ جو اس کی سلامتی پر سمجھوتا کرتا ہے، رب نے فرمایا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، ان کو تو تجارت آتی ہی نہیں تھی۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، جو ایمان کی سلامتی بیچ دیتے ہیں اور ایمان پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ان کا سودا گھاٹے میں چلا گیا، نقصان میں چلا گیا۔ سچی بات یہ ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سوداگر سمجھتے ہیں، بڑا تاجر سمجھتے ہیں،
لیکن سچ یہ ہے انہیں سودا کرنا آتا ہی نہیں ہے. اگر سودا کرنا آتا تو یہ جانتے کہ سب سے قیمتی چیز تو ایمان ہے. بھلا اتنی قیمتی چیز پہ کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟ اس حواری نے سمجھوتا نہیں کیا. حجام کے پاس بیٹھ گیا. حجام نے دیکھا جب سے حواری آیا تو برکت آ گئی. حواری آیا تو برکت آ گئی. حواری نے آ کر اس حجام سے کہا دیکھ دن تیرا رات میری. دن میں کام کروں گا, رات کو میں کوئی کام نہیں کروں گا. رات میں نماز پڑھوں گا, مجھے اور میری نماز کے بیچ کوئی حائل نہیں ہو سکتا. گاہ کسی بھی قسم کا آ جائے, رات کو تو مجھے چھیڑ نہیں سکتا. شروع میں حجام نے کہا بھئی بعض خصوصی گاہک ہوتے ہیں, وہ رات کے وقت آ جاتے ہیں, سورج ڈوبنے کے بعد آ جاتے ہیں. تو شروع میں اس حجام نے جو مالک تھا دکان کا اس کو تھوڑی پریشانی ہوئی, لیکن جب اس نے دیکھا اس کے آنے سے تو برکتیں آ گئی ہیں, پھر وہ دل سے راضی ہو گیا کہ بس تو میری دکان میں رہا رہے, تو کام کر یا نہ کر, صرف ادھر بیٹھا رہے. تو صرف ادھر بیٹھا رہے, تیرا بیٹھنا بھی میرے نفع میں ہے. اب یہ کام کاج کر رہا تھا, اس کام کاج کے ساتھ تبلیغ بھی کر رہا تھا. آپ کی توجہ ہے, یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. خالی کہانی نہ سنیں, خالی قصہ نہ سنیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں, ایک مسلمان جہاں بیٹھا ہے وہاں مبلغ ہے. جہاں بیٹھا ہے وہاں مبلغ ہے. دکاندار ہے تو مبلغ ہے, گاڑی کا ڈرائیور ہے تو مبلغ ہے, وہ عالم دین ہے تو مبلغ ہے. ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ ہم نے بنا لیا ہے کہ یہ تبلیغ فقط داڑھی والوں کی ڈیوٹی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس میں خرابیاں کتنی ہیں؟ اس میں ایک خرابی تو یہ ہے, پھر آپ کہتے وہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. اللہ کے بندو آپ نے بنا بھی دیا ہے جی. تبلیغ کے لیے کس نے کہا بھئی آپ کی 1.5 فٹ داڑھی نہیں ہوگی تو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس درس نظامی کی سند نہیں ہوگی تو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے؟ آپ مکمل حافظ قرآن نہیں ہوں گے تو آپ دین کی بات سمجھا نہیں سکتے؟ میرے بھائی سمجھا سکتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, بتاؤ سمجھاؤ لوگوں کو, پہنچاؤ. یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی 40 حدیثیں نہیں آتی, ہمیں 100 آیتیں نہیں آتی, ہمیں ایک پارہ یاد نہیں ہے. حضور نے فرمایا ولو آیا, اگر ایک آیت آتی ہے اس کی تبلیغ کر سکتے ہو تو زندگی اسی کی تبلیغ میں گزار دو. اب نہ ٹھیکیدار آپ ہے نہ ٹھیکیدار میں ہوں. دین نہ آپ کے باپ کا ہے نہ میرے باپ کا ہے. کانٹریکٹ نہ آپ نے لیا ہے نہ میں نے لیا ہے. کچھ کوتاہی میں کرتا ہوں, کچھ آپ کرتے ہیں. جب آپ مجھے ٹھیکیدار بناتے تو میں بھی ٹھیکیدار بن جاتا ہوں. اوے داڑھی کہاں ہے, تو دین کی باتیں کہاں سمجھانے بیٹھ گیا. یہ عجیب کنسپٹ آ گیا بھئی یہ داڑھی کہاں سے آ گئی دین بتانے کے لیے جی. اور اللہ رب العالمین ہمیں داڑھیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ممالک ہیں, مجھے ایک دوست بتا رہے تھے, کہنے لگے میں قاہرہ چلا گیا تو گاڑی میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, تو کوئی بات چیت ہوئی, تو اس نے علم حدیث پہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی, تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا. یہ ہمارے ادھر باغت پور کے علاقے کے دوست ہیں, یہ حقیقی واقعہ وہ مجھے بتا رہے تھے. جامعۃ الازہر میں کچھ عرصہ وہ پڑھتے رہے, تو کہتے میں گاڑی میں تھا, پبلک ٹرانسپورٹ تھی, کلین شیپ تھا, تو اس نے کوئی بات کی. میں نے کہا دیکھ بھئی بات کرنی چاہیے اس کو جو اہلیت ہو جس کے اندر. آپ کون ہو؟ آپ اصول حدیث پہ گفتگو کر رہے ہو. تو یہ میرے دوست کہنے لگے کہ جب یہ بات ہو گئی تو وہ بندہ خاموش ہو گیا.
پہنچے ہم، وہ بھی اتر گیا، میں بھی اتر گیا. تو کلیہ کے اندر، کالج کے اندر مجھے ایک دوست سے ملنا تھا، تو میں معلومات لے کے اس دوست کے پاس گیا. کلاس چل رہی تھی، میرا دوست وہ وہاں کلاس لے رہا تھا، پڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا جو شیخ اصول حدیث کا لیکچر دے رہا تھا وہ وہی شیخ تھا جس سے میں گاڑی میں پاس کر کے آیا. میں نے دیکھا تو شرم سے پانی، یہ تو محدث ہے، یہ تو شیخ الحدیث ہے. میں تو اپنے بر صغیر پاک و ہند کا، اس کو دیکھ کر میں نے سمجھا داڑھی تو محدث ہو تو کم از کم ہم سے، ہماری ایک مٹھی ہے تو اس کی 2 مٹھی ہونی چاہیے. بھائی ہم ایک مٹھی رکھ کے محدث نہیں بنے، تو محدث کی 2 مٹھی یا 1.5 گٹھ ہو تو پھر محدث بنے گا. اس نے علم حدیث پہ کلام کی تو میں نے ڈانٹ دیا، لیکن میں نے جب وہاں دیکھا تو شرم سے پانی، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، میں شرمندہ. لیکن اس کا ضرب بڑا اعلیٰ، اس نے اتنا پرتباہ انداز میں میرا استقبال کیا، اپنی سیٹ چھوڑی، بڑی عزت دی. آدھا ابونا من پاکستان، بڑا میرا تعارف کرانے لگ گیا. تو وہ جو شرمندگی تھی وہ میری جاتی رہی، اور میں نے دل میں سوچا کہ کتاب کا کمر دیکھ کر اس کے مندرجات کا اندازہ نہیں لگا. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بات نہیں ہے کہ دین کی تبلیغ فلاں کی ڈیوٹی ہے. دین کی تبلیغ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، دکاندار کی ذمہ داری ہے، گاڑی کے ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، چوکیدار کی ذمہ داری ہے، بزنس مین کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ٹھیکہ اپنے ہر امتی کو اپنی زبان سے دے دیا تھا. بلغوا عنی ولو آیا، اور کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے امتی اگر تجھے ایک آیت آتی ہے، پوری سورت میں نہیں آتی، ایک آیت آتی ہے، میں تجھے کہتا ہوں ساری زندگی اس کی تبلیغ کے اندر گزار دو. میرے بھائیوں، یہ سبق پڑھ لیجئے اور اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. جو بات مجھے آتی ہے میں وہ دوسرے کو ضرور بتاؤں گا، وہ ضرور دوسرے کو سمجھاؤں گا. جو اصلاح میں کر سکتا ہوں میں وہ ضرور کروں گا. میں بات کر رہا تھا وہ حجام کے پاس وہ بندہ اپنی مزدوری بھی کرتا اور ساتھ لوگوں کو تبلیغ بھی کرتا. تو کچھ نوجوان، ان نوجوانوں کا جو نوجوان جن کی ادا رب کو پسند آئی، پورا شہر کافروں کا تھا. دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کی ساری رعایا، بتوں کے پجاری، یہ نوجوان لڑکے. مصطفیٰ تم بات سنو، وہ جو ہے اتنے چھوٹے، بعض علاقوں، اس علاقے کا رواج تھا بہت چھوٹے بچوں کے کانوں میں وہ ڈال دیتے تھے جو بالیاں بولتے، کیا بولتے ہیں جی، جیسے عورتوں کی پہنی جاتی تھی. جب بچہ بڑا ہوتا تھا، بالغ ہوتا تھا تو اتار دی جاتی تھی. تو مجاہد، یہ تابعین میں سے مفسر ہے، وہ کہتے بعض تو اتنے چھوٹے تھے ابھی کانوں میں بالیاں پڑی ہوئی تھی. اس لیے میں نے مصطفیٰ کو مخاطب بنایا. مطلب سمجھداری کے لیے عمر کی قید نہیں ہے کہ بھئی آپ کی عمر 70 سال ہوگی تو سمجھداری والی بات کریں گے، آپ کی عمر 30 سال ہوگی تو سمجھداری والی بات کریں گے. سمجھداری ایمان اور بصیرت کی روشنی جس عمر میں آ جائے رب اپنے دربار میں قبول فرما دیتا. یہ نوجوان اور کچھ لڑکے، اب سارے نوجوان نہیں تھے، کچھ نوجوان کچھ لڑکے، انہوں نے اس حواری کی باتیں سنی. باتیں سن کر ان باتوں کو مان لیا. پورا شہر کافروں کا، یہ نوجوان اور یہ لڑکے یہ ایمان لے آئے. میرے بھائیوں، ایمان کو لے آئے. ایماندار میں بھی ہوں، ایماندار آپ بھی ہیں. رب ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ ایماندار وہ ہیں جن کے ایمان کی تصدیق رب فرماتا ہے. آمنوا بربہم، آمنوا بربہم، یہ اپنے پروردگار پہ ایمان لے آئے. وقت گزرتا رہا. بادشاہ کا بیٹا ایک لڑکی کو لے کر اس حمام کے اندر آیا. بادشاہ کا بیٹا ایک لڑکی کو لے کر
اس حمام کے اندر آیا. جب حمام کے اندر آیا تو یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری وہاں بیٹھا تھا. اس نے اسے شرمایا. اس نے کہا تو بادشاہ کا بیٹا ہے, شرم کرو, لڑکی کو لے کے ساتھ گھوم رہے ہو. حمام میں ظاہر ہے حمام کے اندر آ کر کوئی لڑکی کی کے سر پر دوپٹہ اڑانے کے لیے تو نہیں آیا تھا, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو لہٰذا اس نے شرمایا تو بادشاہ کا کہ بیٹے کو شرم آئی, اس نے لڑکی کو واپس نہیں دیا. یہاں سمجھیں کہ حق کی دعوت دینے کے لیے سامنے والے کو نہیں دیکھا جاتا, حق کی دعوت دینے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دعوت کس کی ہے. سامنے والا بڑا ہے تو ہوتا رہے, لیکن جس کا میسج ہے اس کو ہم دل میں سینکڑوں بار اللہ اکبر کہتے ہیں. لوگ بڑے ہیں تو ہوتے رہے, لیکن میرا رب سب سے بڑا ہے. اس لیے بادشاہ کا بیٹا تھا. اس حواری نے اسے نصیحت کی, پہلی بار نصیحت کی, وہ مان گیا, لڑکی واپس بھیجی. کچھ دن گزرے پھر وہ لڑکی لے کر آ گیا, پھر اس حمام میں وہ لڑکی لے کر آ گیا. اب اس حواری نے پھر اسے نصیحت کی کہ یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو, یہ غلط کام ہے, تم برائی کر رہے ہو. اب یہ نشے میں بدمست تھا, اس نے اس حواری کو گالیاں دی. غور کیجئے گا, جب اللہ کے پیاروں کو کوئی ناراض کرتا ہے, وہ بددعا دیں یا نہ دیں رب خود ناراض ہو جاتا ہے. اگر کسی کی رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے تو یہ رب کی حکمتیں ہیں. اس بادشاہ کے بیٹے نے حواری کو گالیاں دی. لڑکی کو لے کر حمام کے اندر چلا گیا. حواری ایک غریب الوطن آدمی, مسافر, اس کا باپ, بھائی, عزیز, رشتہ دار کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے. اگر ہوتا بھی تو بادشاہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا. حواری خاموش ہو گیا. حواری کمزور تھا, لیکن حواری کا رب بڑا طاقتور تھا. یہ لڑکی کو لے کر حمام کے اندر گھسا. اندر گھستے ہی لڑکی بھی مر گئی, بادشاہ کا بیٹا بھی مر گیا. مر گئے, خود سے مر گئے. اب جو مر گئے, یہ انسان ہے, انسان مرتا ہے, کوئی بھی مرے خبر پھیل جاتی ہے. بادشاہ کا بیٹا مر گیا, بات پھیل گئی, بادشاہ تک بات گئی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو حمام کا وہ نوکر کام کرتا ہے نا, جو کہیں سے آیا ہوا ہے, یہ اس نوکر کی کارستانی ہے, اس نے آپ کے بیٹے کو مارا ہے. ڈھونڈو بھائی, پکڑ کے لے آؤ. حواری نے کہا بھائی یہ تو بلا وجہ مجھے قتل کر دیں گے, ذبح کر دیں گے. اس لیے جان بچا کے وہ جو حواری ہے وہاں سے بھاگ گیا. لوگ پکڑنے کے لیے آئے, حواری وہاں موجود نہیں تھا. تو بادشاہ کو بتایا گیا جی وہ تو وہاں موجود نہیں ہے. بادشاہ نے کہا اس کے ساتھی ڈھونڈو. اس کے ساتھ بیٹھنے والے کون ہیں؟ حافظ محمد اشرف سعیدی. جب کسی کے ساتھ بیٹھو گے تو نشانہ تو بنو, یا بیٹھو ہی نہیں. اتنا اگر آپ کو سوچ ہے کہ مجھے میں نشانہ نہ بنوں تو نہ بیٹھو, اگر بیٹھو گے تو نشانہ بنو گے. حواری موجود نہیں ہے, کہاں موجود نہیں ہے, تو اس کے ساتھ جو بیٹھتے تھے پکڑ کے لاؤ. کہا جی بیٹھتے تھے وہ نوجوان لڑکے ہیں, ان کو پکڑ کے لاؤ. جب یہ بات چلی تو ان نوجوان لڑکوں کو بھی پتا تھا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے حکومت کا, وہ ہمیں بلا وجہ وہ قتل کر دے گا. قتل کی بات تو نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو زبردستی ہمیں ایمان سے نہ پھیر لے, ہمارا ایمان نہ جاتا رہے. ایمان کی حفاظت ضروری ہے, لہذا بھاگ نکلتے ہیں. بھاگ نکلے, رستے میں گئے, کھیتوں میں دیکھا تو وہ حواری بھی اپنے کھیت میں موجود تھا. اس حواری کا ایک کتا بھی تھا. یہ بات واقعی سبحان اللہ والی. میں آپ کو بتاؤں, اس قصے سے میں بہت متاثر ہوا, لیکن اس قصے سے میرے سب سے زیادہ متاثر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پورے قرآن میں
کتے کا ذکر صرف 5 بار پورے قرآن میں. اللہ کی کتاب ہے. ہم اپنی گفتگو میں کتے کا نام لینے سے پہلے سوچتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں بھائی یہ غیر مہذب ہے جی. تو رب کریم جل وعلا کو بتانے کے لیے فرمایا کہ ہم تو ہر طرح کی مثال بیان کرتے ہیں, وہ مکھی ہو, مچھر ہو, کوئی بھی ہو. تو سمجھانے کے لیے قرآن نے 5 بار کتے کا ذکر کیا. 5 بار. میرے بھائیوں, ان 5 میں سے 4 بار اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا. پورے قرآن میں کتے کا ذکر 5 بار, اور ان 5 میں سے 4 بار اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے. اور ہر بار کتا نہیں کہا, 4 بار ذکر کیا اصحاب کہف کے کتے کا. کتا نہیں کہا, کلب ہم کہا ان کا کتا. یہی ہے نا سبحان اللہ. نسبت کو سمجھتے نہیں ہیں. اپنے آپ کو سگے درے غوث اعظم لکھ لیتے ہو, سگے درے معین الدین چشتی اجمیری لکھ لیتے ہو, لیکن نرا سگ تو نہیں لکھتے ہو نا. سمجھ رہے ہو نہیں؟ نرا سگ کوئی اپنے آپ کو لکھتا ہے, کوئی کہہ کے دکھائے ہمارے پاس طاقت ہوئی تو بتیسی اس کی ہلا کے رکھ دیں گے. سگ کون؟ نہ اپنے آپ کو کوئی لکھتا ہے نہ برداشت کرتا ہے. سگ سگ ہوتا ہے, سگے فلان ہوتا ہے. رب کریم نے 4 بار ان کے کتے کا ذکر کیا. کتا نہیں کہا, ان کا کتا کہا. کلب نہیں کہا, کلب ہم کہا. کہ بات کتے کی نہیں ہے, بات کتے کے مالکوں کی ہے. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ بات ہے اس واقعے کے اندر جس نے مجھے انتہائی متاثر کیا. اور یقین جانیے میرا بڑا حوصلہ بڑھ گیا, میرا کلیجہ سوا سیر ہو گیا. پتہ نہیں آپ کیا یہ بولتے ہیں, نہیں ہمارے یہاں پنجاب میں یہ بولا جاتا ہے بھائی کلیجہ سوا سیر ہو گیا. ہمت بند گئی, حوصلہ بڑھ گیا, کلیجہ سوا سیر ہو گیا. ہم اچھے نہیں ہیں لیکن اچھوں کے ساتھ جڑے ہوئے ضرور ہیں. احب الصالحین ولست منہم, احب الصالحین ولست منہم, لعل اللہ یرزقنی بہم صلاحا. میں اچھا نہیں ہوں لیکن اچھوں سے محبت کرتا ہوں اس امید پر کہ ہو سکتا ہے رب اچھوں کی برکت سے مجھے بھی اچھائی عطا فرمائے. اگر وہ نوجوان بچے, وہ نوجوان لڑکے جن کا کوئی بڑا کردار نہیں تھا, ایک ایمان تھا, ان ایمان والوں کے ساتھ کتا جڑ جاتا ہے, اللہ کریم ان کا ذکر کرتا ہے تو ان کے کتے کا بھی ذکر کرتا ہے. یہ نوجوان چلے, وہ ہواری اپنے کھیتوں میں, انہوں نے دیکھا ساتھ کتا بھی ہے, اس کو بتایا یہ مسئلہ ہے. اور بادشاہ کے جو تلاشی کرنے والے پولیس کہہ لیں اس دور کی, ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو لہٰذا بھاگنا پڑے گا. وہاں سے بھاگے اور شام کو ایک غار کے پاس آ کر پہنچے. انہوں نے سوچا آج رات اس غار میں گزارتے ہیں, آج رات اس غار میں گزارتے ہیں, صبح اٹھیں گے دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے. غار کے اندر گئے, ایک چشمہ دیکھا, اس میں پانی تھا. ایک درخت دیکھا, انگور کا یا انار کا, اس سے پھل کھایا, اس چشمے سے پانی پیا. رات ہو چکی تھی اور وہاں پر لیٹ گئے, سو گئے, وہ سو گئے. اور کھلی جو جگہ تھی سامنے, وہاں پر کتا اپنے بازو پھیلا کر وہاں بیٹھ گیا. میرے بھائیوں بات سمجھنے والی ہے. آج کل نیو جنریشن ہے نا,
یہ دین لیتی ہے سوشل میڈیا سے، یہ سمجھتے کیا ہو گیا فلاں سے، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ میرے بھائی وہ بہت کچھ ہے، غور کر۔ کتا کتا ہے، کتے کا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا، چلو نام لے لیا، اللہ رب العالمین نے نام نہیں لیا، رب قرآن میں کتے کی ادائیں بیان کرتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ وَقَلْبُهُمْ، بات ہو گئی نا، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، یہ بات ہو سکتی تھی، کَانَ مَعَهُمْ كَلْبٌ، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، بات ختم۔ اور کتے کی بات ضروری تھی بھی نہیں، کتا کتا ہے، کتے کو کاہے کی سمجھ ہے، وہ ساتھ ان کے چلا گیا تو کیا اس نے کارنامہ سر انجام دیا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ غور کریں، قرآن نے ان کے نام بتائے، بولے نہیں بتائے نا، توجہ ہے آپ کی؟ کتے کی اہمیت سمجھیں، عرض میں یہ کر رہا ہوں، ان کے نام ضروری تھے، رب نے نہیں بتائے، ان کی تعداد ضروری تھی، رب نے نہیں بتائی، کس بادشاہ کا دور تھا رب نے نہیں بتایا، کون سا علاقہ تھا رب نے نہیں بتایا، کون سا سن تھا، کون سا سال تھا رب نے نہیں بتایا، کوئی بات نہیں بتائی، ان کی غار کا ذکر کیا، ان کا ذکر کیا، عدد نہیں بتایا، نام نہیں بتائے، بتائی تو کتے کی ادائیں بتائی، بتائی تو کتے کی ادائیں بتائی۔ یہ کتے کی ادائیں بتا کر ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ارے لوگوں، رب کو راضی کرنے والوں کا مقام سمجھنا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنے والوں کا مقام کون سمجھے گا؟ رب کو راضی کرنے والوں کا مقام، مرتبہ، عزت، شرف، درجہ وہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ سنو، رب کو راضی کرنے والوں کے ساتھ اگر معاشرے کے اندر گھٹیا سمجھی جانے والی مخلوق بھی جڑ جاتی ہے تو رب قرآن میں اس کی ادائیں بیان کرتا ہے، اس کا بیان نہیں کرتا، اس کی ادائیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا فلاں ایسے لیٹا ہوا تھا، فلاں ایسے لیٹا ہوا تھا، ان کے بازو ایسے تھے۔ قرآن تو سب کے سامنے موجود ہے، جی آپ دیکھ سکتے ہیں، جی ان کے بازو ایسے تھے، ان کے کروٹیں ایسی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بازو نہیں بیان کیے، کتے کے بازو بیان کیے، کتے کے بازو بیان کیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم ان نوجوان لڑکوں کا مقام اور مرتبہ وہ تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کفر کی دلدل کے اندر اگر ایمان کی روشنی ملی تو ان نوجوانوں کو ملی، ان لڑکوں کو ملی۔ جب رات کی تاریکی میں جگنو بھی چمکے تو اس کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر روشنی ہے نا، یہاں پر کسی بلب کے اوپر آ کے 10 جگنو بیٹھ جائیں ہمیں نظر نہیں آتے، روشنی کے اندر روشنی محسوس نہیں ہوتی۔ تاریکی میں معمولی سی چنگاری اگر وہ بھی پھوٹتی ہے، وہ بھی نظر آتی ہے۔ ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا، اس کفر کے اندھیرے کے اندر ایمان کی روشنی ان چند جوانوں کو ملی، ان چند لڑکوں کو ملی، اس لیے رب کو ان کی ادا پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تم نہیں سمجھ سکتے وہ ہمیں کتنے محبوب تھے، ہم تمہیں بتاتے ہیں ان کے پاس جو کتا تھا ہمیں تو کتے کی ادائیں بھی محبوب ہے، ہم تو کتے کی ادائیں بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کے سامنے اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا، سو گئے۔ ادھر دقیانوس کا بیٹا مرا تھا، چھوٹی موٹی بات تھوڑی تھی، اس نے کہا تلاش کرو، پتا چلا جی بھاگ گئے ہیں، کہا نکلو بھائی، فوج ساتھ لی، دقیانوس خود ساتھ نکلا، کھوجی ساتھ بلائے، پاؤں چلاؤ۔ یہ سندھ کے بہت سے علاقوں میں آج کی رواج موجود ہے، ہمارے یہاں ہم پنجابی میں بولتے کھرا، پتہ نہیں یہاں پر کیا بولا جاتا ہے،
پیر دیکھ کے جو چلتے ہیں جی، تو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کھورا ٹورنا، کھورا لے کے جانا. تو کھوجی پاؤں کے نشان سے لے کے چلتے ہیں. کھوجیوں نے نشان لگانا شروع کر دی، یہ جا رہے ہیں. آ کے پہنچے تو غار کے دہانے پہ پاؤں مکمل. یقین آ گیا اسی غار کے اندر گئے. بادشاہ باہر کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا جاؤ باہر نکال کے لاؤ. اللہ رب العالمین جب اپنوں پر کرم فرماتا ہے تو کس انداز میں کرم کرتا ہے. باہر فوجیں کھڑی ہیں، بادشاہ خود کھڑا ہے، غصے میں ہے، میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور بھاگ نکلے ہو، مفرور ہو گئے ہو، ان کو قتل کر دوں گا، بڑے غصے میں ہے. جس کو بھیجتا ہے غار میں بعد میں داخل ہوتا ہے، دل روب میں پہلے ڈوب جاتا ہے. بڑے بڑے طاقتور لوگ بادشاہ نے کوشش کی اندر بھیج دو، نہیں. اندر جیسے کوئی جاتا روب کی وجہ سے باہر آ جاتا. بادشاہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے بزدل ہو گئے ہو، اتنے تم ڈرپوک ہو گئے ہو. اندر سے یہ غار ہے، وہ اندر جا چلے گئے ہیں، تم باہر نہیں لا سکتے. ایک بندے نے کہا بھئی دیکھیں بادشاہ سلامت ہے، آپ نے باہر بلوا کے کرنا کیا ہے؟ کہا میں نے قتل کرنا ہے. کہا تو قتل کرنے کا طریقہ یہ ہے غار کا منہ بند کر دیں، غار کا منہ بند کر دیں، یہاں دیوار کھینچ دیں، اندر بھوکے پیاسے مر جائیں گے. مقصد تو مارنا ہے، باہر نکال کے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر غار کا دہانہ بند کر دیں، اندر مر جائیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. دیوار کھینچ دی گئی، غار بند. وہ اندر سو رہے ہیں. سو کیا رہے ہیں؟ سوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی جانیں نکالی. 309 سال گزر. اگر اس پر بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہتے 309 سال وَازْدَادُوا تِسْعًا. یہ 309 اس نے کہا شمسی سال 300 تھے اور قمری سال 309 تھے. شمسی سال تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، 354 دن کا قمری ہوتا ہے اور 365 دن میں جا کے شمسی پورا ہوتا ہے جی. تو 300 شمسی سال، 309 قمری سال گزر گئے. دقیانوس مر گیا، اس کے بعد کئی بادشاہیں گزر گئی. یہ سو رہے ہیں. میرے بھائیوں، بندہ ایک جگہ پڑا رہے انسانی فطرت ہے، انسان کو رب نے بنایا ایسا ہے، مٹی کھا لیتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کر دیے ان کی کروٹیں جا کر بدلتے رہو، کہیں مٹی ان کو نقصان نہ پہنچائے. فرشتے مقرر تھے ان اصحاب کاف کی کروٹیں بدلنے کے لیے، جا کے کروٹیں بدلو. اور سورج نکلتا تھا. اب سورج کی روشنی ضروری بھی ہے اور سورج کی روشنی نقصان دہ بھی ہے. سورج نکلتا تھا، روشنی کرتا تھا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا. سورج نکلتا، روشنی پہنچاتا، لیکن جب غار کے سامنے آتا تو تھوڑا سا جھک کے گزر جاتا. اب یہ کل پر ویڈیو نہ بنائے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے نکالنی ہے. اگر مسلمان ہے تو قرآن پڑھ لیجیے گا. یہ بھی مسئلہ ہے نہیں جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بزرگوں کی کرامتیں سمجھ نہیں آتی تو کہتے کہ کہانیاں گھر رکھی ہیں، کہانیاں گھر رکھی ہیں. جو کہانیاں ہیں ہم ان کو پروموٹ نہیں کریں گے، جھوٹی باتوں کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ میں ایسے بندے پیدا کیے ہیں قبر کو ٹھوکر مار دیں تو مردے اٹھ کر چل پڑتے ہیں. یہ اس امتی کی کرامت ہے اور میرے نبی کا معجزہ ہے. رب نے چاہا تو پھر کسی موقع پر میں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو یہ ان کی کرامت کہانی نہیں ہے، یہ ان کی کرامت قرآن ہے. رب خود کہتا ہے کہ سورج جب ادھر سے آتا تو ادھر جھک جاتا، ادھر سے آتا تو ادھر جھک جاتا، اور وہ ایک کونے میں سورج کی روشنی بھی پہنچتی لیکن اس کی دھوپ کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے محفوظ رہتے. سورج رائے بدلتا ہے، توجہ ہے، وہ بدلتا ہے. اللہ والے آ جائے تو بدل بھی دیتا ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا میرے بھائی.
یہ ٹرین جس سپیڈ میں چل رہی ہے، جس سپیڈ میں ٹرین چل رہی ہوتی ہے، اس سے کہیں تیز سپیڈ میں سورج جا رہا ہے، جس سپیڈ میں جہاز سفر کر رہا ہے، معمولی سے اس کو اگر اپنے رستے سے ہٹنا پڑ جائے تو تباہ ہو جائے، لیکن اتنی سپیڈ میں سورج کیسے سائڈ پہ ہو؟ لیکن سورج سائڈ پہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ سامنے اللہ والے آ جاتے ہیں۔ تم نے سمجھا کب ہے اللہ والوں کو؟ تم نے تو اپنی عقل کے ترازو میں بات کی ہے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی ایسے ہو نہیں سکتا، ایسے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب سورج چلتا ہے، غار سامنے آ جاتی ہے تو سائڈ سے ہو کے گزر جاتا ہے، اور وہ ادھر رکھے ادھر ہی ہے تاکہ دھوپ کی وجہ سے ان کے بدن جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، 309 سال گزر گئے، دیوار قائم تھی، دیوار کھڑی تھی۔ ایک چرواہا آیا، ادھر بکریاں چلا رہا تھا، بارش شروع ہو گئی، وقت مکمل ہو چکا، میں اختصار کرتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں۔ بارش شروع ہو گئی، اس نے کہا کدھر لے کے جاؤں بکریوں کو؟ یہ دیوار اس کو ہٹاتا ہوں اور بکریاں اندر لے جاتا ہوں، خود بھی بارش سے بچوں گا اور بکریاں بھی بارش سے بچیں گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اسباب خود پیدا فرما دے، سمجھانا یہ چاہ رہا، عرض یہ کرنا چاہ رہا، رب اسباب خود پیدا کر دیتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے جب جو کرنا ہے وہ اسباب بھی بنا دیتا ہے، مسببات بھی بنا دیتا ہے۔ اب ان کو باہر نکالنا تھا، باہر سے دیوار لگی ہوئی ہے، باہر کیسے نکلیں گے؟ 309 سال کسی کو ضرورت نہیں پڑی، ضرورت پڑی تو 309 سال بعد پڑی۔ 309 سال بارش نہیں ہوئی، وہاں کوئی چرواہا نہیں آیا، کسی کو پریشانی نہیں بنی۔ اس چرواہے کے دل میں یہ بات ڈالی تو خالق کی کائنات نے ڈالی، اس لیے کہ رب چاہتا تھا اب میں ان کو باہر نکالوں، لہٰذا چرواہے کے ہاتھوں دیوار گر گئی۔ جب دیوار گر گئی، اگلے دن وہ صبح کو اٹھ کے بیٹھ گئے، بیٹھے بھائی اٹھ جا کے دیکھا تو وہ جو چشمہ تھا وہ تو خشک، وہ جو انار یا انگور کا درخت تھا وہ تو خشک، حیران رہ گئے یہ کیا ہو گیا؟ ایک رات میں چشمہ سوکھ گیا، ایک رات میں یہ جو درخت تھا انگور کا یہ بالکل ختم ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کیا اندازہ ایک رات نہیں گزرا، یہاں تو ہزاروں راتیں گزر گئی۔ بھوک لگ گئی، ان میں سے ایک کو پیسے دیے، چاندی کا سکہ تھا، اس کا نام تھا یملیخا۔ ناموں میں اختلاف ہے اس لیے میں نے ان کے نام بیان نہیں کیے، تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور مولا علی علیہ السلام سے جو تعداد مروی ہے وہ 7 مروی ہے، 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ میں پہلے بھی کتے کی بات کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بیان فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ عام طور پہ ہمارے احباب یہی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن یہ ایک بار ذکر ہوا، اللہ رب العالمین نے آگے بھی ذکر کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے لوگ ان کی تعداد کے بارے میں تخمینے لگا رہے ہیں، اندازے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا۔ نہیں سمجھے؟ ان کا اکیلے ذکر آ ہی نہیں رہا۔ اور کوئی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بندہ آیا حضور کے پاس، چند منٹ اوپر جو ہو جائے ان کی معذرت ہے، بات مکمل کر کے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آ رہی ہے؟ اختصار حضور فرمایا تیاری کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تیاری کچھ نہیں ہے، بس آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم نے ہم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اب تو نے محبت پیش کی ہے، ہم تو بڑھا کے پیش کرتے ہیں، ہم بھی کچھ تمہیں دینا چاہتے ہیں، سن تجھے اگر ہم سے محبت ہے تو ہم سب کو یہ مجدہ سناتے ہیں، جس سے محبت ہوگی رب قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا، اکیلے نہیں۔
اکیلے نہیں، فقط 3 نہیں، ثلاثۃ بات ختم نہیں، فرمایا رابعہم کلبہم. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کتا کیسے چھوڑ دیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتا ان کے ساتھ ہے، چھوڑ کیسے دیں؟ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 چوتھا کتا. خمسۃ سادسہم کلبہم، 5 چھٹا کتا. سبعۃ وثامنہم کلبہم، 7 اور 8واں کتا ان کا کتا. بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے پیاروں سے جڑ جاؤ، اللہ کے پیاروں سے جڑ جاؤ، جڑ جاؤ، جڑ جاؤ. یہ قرآن کا درس ہے، یہ قرآن سمجھا رہا ہے. ایک بار بات ہو گئی کتے کی، اللہ رب العالمین ان کا جب ذکر کر رہا ہے 7 کتا، 3 چوتھا ان کا کتا، 5 چھٹا ان کا کتا، 7 8واں ان کا کتا. ان کا تنہا ذکر کر ہی نہیں رہا ہمیں سمجھانے کو کہ اصل ایمان تو وہ لائے، لیکن کتا ان کے ساتھ وفاداری سے چلا اور محبت سے چلا. نیک آدمی نیک خود ہوتا ہے، اچھا خود ہوتا ہے، لیکن جو انسان، جو مخلوق اس نیک کے ساتھ وفاداری اور محبت سے چلتی ہے، اللہ رب العالمین نیکوں کے وفادار اور نیکوں سے محبت کرنے والوں کو بھی نیکوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اس لیے اس تعلق کو معمولی نہ سمجھے، یہ تعلق بڑا مضبوط تعلق ہے. لیکن ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ وفاداری اور محبت ہونی چاہیے. اور اس کو برا نہ سمجھیے گا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وفاداری اور محبت کتے جیسی ہونی چاہیے. کتے کو ڈنڈا مارے جب بھی مالک کے پاس ہی آتا ہے، ناراض ہو کر نہیں جاتا. نہ اس کو دھتکار دیں، پھر اس کو ایک بار بلائیں تو پھر آپ کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگ جاتا ہے. تو اس لیے رب کریم نے کوئی اور چیز بھی بیان ہو سکتی تھی، اللہ رب العالمین نے کتے کا بیان کیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میرے پیاروں سے جو جڑ گیا اس کا اجر رائگاں نہیں ہوتا. لیکن دیکھو، جڑنا ہے تو کتے کی طرح جڑ جاؤ، جڑنا ہے تو کتے کی طرح جڑ جاؤ. وفاداری سچی ہونی چاہیے، محبت سچی ہونی چاہیے، بغیر ڈر کے ہونی چاہیے، بغیر محبت، بغیر مطلب کی ہونی چاہیے. جب یہ ہوگا تو بیڑا ضرور پار ہو جائے. تو وہ بھوک لگ گئی، انہوں نے جب میخا کو بھیجا، وہ بازار میں پہنچا، رستے جانے پہچانے لوگ سارے گئے، رستے وہی بندے. اور ایک دکان پہ پہنچا، اس کو کہا یہ کھانے کے لیے کوئی چیز دے دے. اس نے جو سکہ دیکھا، اس نے کہا یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا سکہ کل ہی تو میں لے کر گیا. اس نے کہا کل کہاں لے کر گیا؟ اس کے اوپر تو دقیانوس لکھا ہوا ہے. بھائی دقیانوس لکھا ہوا ہے تو بادشاہ کا نام ہے. اس نے کہا بادشاہ دقیانوس تو صدیاں گزر گئی. حیران، ادھر دکاندار حیران، ادھر گاہک حیران، لوگ اکٹھے ہو گئے. دیکھیے اللہ رب العالمین اسباب کیسے بناتا ہے. یہ دور تھا، اس دور میں جو بادشاہ تھا یہ ایماندار بادشاہ تھا. مولویوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، مولوی بات کو بگاڑ کے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں، میں خود مولوی ہوں، ساری برائی نہ ہماری کریے نا. لیکن یہ ہے کہ بگاڑ بھی ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے بھائی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. تو مولویوں کا جھگڑا ہو گیا کہ روح کا حشر ہوگا یا بدن اور روح دونوں کا ہوگا. مولویوں کا جھگڑا، اللہ فقط روح کو اٹھائے گا یا بدن کو بھی اٹھائے گا. جھگڑا، مولوی کسی کی بات نہیں مان رہے. بادشاہ نے سمجھانے کی کوشش کی، مولوی ہاں بادشاہ کی چپ نہ شبات جی، سمجھ نہیں رہے تھے، مان نہیں رہے تھے. بادشاہ نے اللہ کے دربار میں سجدہ کیا، مالک اس مسئلے کو حل پیدا فرما. جب وہاں ماتھا ٹیک دو تو حل وہ بنا دیتا ہے. ادھر یہ مسئلہ، ادھر بادشاہ کے پاس، ادھر وہ بندہ پہنچ گیا دکان پہ، لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا میں کل گیا ہوں. اور کل کہاں گیا ہے؟ صدیاں گزر گئی تھی کہ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے.
سارا قصہ بادشاہ کو سنایا. قصہ تو مشہور تھا، ایسا ایسا ہوا تھا. ارے تو وہ ہے؟ ہاں میں وہ ہوں. اور اس کی تصدیق اس لیے بھی کر لی گئی کہ اس کو تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، جانتا ہی نہیں تھا. ظاہر ہے اگر یہاں کا کوئی اس دور کو کوئی بندہ ہوتا کوئی تو جاننے والا نکل آتا. یہ سکہ کہاں سے آیا؟ اب جا کے بادشاہ لے کر ان کو سارے لوگ پہنچے غار کے دہانے پر. تو اس نے کہا دیکھو میں پہلے جا کر اپنے ساتھیوں کو بتا دیتا ہوں، ایسے نہ ہو وہ سمجھے کہ کیانوس آ گئے اور ڈر جائیں. تو میں پہلے جا کر بتا دیتا ہوں. یہ پہلے اندر جا کے بتایا وہ لوگ سجدے میں گر گئے. یہاں اختلاف روایات ہے. بعض نے کہا سجدے میں گر گئے اور اللہ نے ان کی جانیں دوبارہ قبض کر لی. ایک روایت یہ کہ نہیں، سجدہ کر کے وہ اٹھے. اس کے بعد بادشاہ اندر آیا. بادشاہ نے ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی، یا اللہ اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اب ہم جس حال پہ تھے ہمیں دوبارہ اسی حال پہ پہنچا. بادشاہ نے پھر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو فقط روحیں نہیں اٹھی، روحوں کے ساتھ بدن بھی اٹھے. یہ نشانی ہے جو رب نے تمہیں دکھائی ہے. صرف روحیں نہیں اٹھی، روحوں کے ساتھ بدن بھی اٹھے ہیں. یہ کہہ کر وہ دوبارہ لیٹ گئے، ان پر دوبارہ موت طاری ہو گئی. اور یہ بادشاہ اپنے سب لوگوں کو لے کر باہر آ گیا اور وہاں پر ایک عبادت گاہ بنا دی گئی تاکہ وہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہے، رب کو یاد کیا جاتا رہے، اور اس کے ساتھ اس کا اجر اور جو ثواب ہے وہ وہاں پر جو غار کے اندر ان کو پہنچتا رہے. یہ خلاصہ میں نے اصحاب کہف کے واقعے کا آپ کے سامنے گوشت گزار کیا. اور اس میں جو ہمارے لیے نصیحتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں رہتے ہوئے جو کچھ میں عرض کر سکا وہ عرض کیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں وہ کریم ہمیں اپنی کلام سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.